اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس شہید کے بارے میں ذکر کیا جائے گا وہ ہے محسن حججی۔ ان کی ایمان افروز سوانح حیات، ایک ایسے نوجوان کا ذکر کہ جس نے اپنے کردار، تقوی اور لازوال قربانی سے عصر حاضر میں جذبہ کربلا کو تازہ کر دیا۔ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ عشق الہی اور دفاع وطن کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والے ایک سچے سپاہی کی داستان ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں شہادت کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ انشاءاللہ کہ اس کی جتنی بھی آڈیوز بیان کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا میں شہید میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہم حصہ نمبر 3 بیان کریں گے، اور جہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ اختتام کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آتش عشق۔ ماں سے اجازت لے کر محسن کو کچھ سکون سا ہو گیا۔ پھر مشہد سے کچھ دن واپسی کے بعد محسن کو دوبارہ شام جانے کی اجازت مل گئی۔ محسن نے گھر پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا، راستے میں ہی زہرا کو فون کر کے بتایا کہ اسے دوبارہ جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ نہ جانے ان آنسوؤں میں کون سا راز چھپا تھا کہ یہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زہرا کا دل کہہ رہا تھا کہ جتنا گریا کرنا ہے ابھی کر لو، محسن کے بعد تمہیں بڑی بھاری ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ محسن کے گھر پہنچنے تک زہرا نے منہ ہاتھ دھو کر اپنے آپ کو فریش کر لیا، مگر محسن زہرا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان آنکھوں نے گریا کیا ہے۔ محسن نے آ کے بتایا کہ بس اسی ہفتے میں مجھے نکلنا ہے۔ پھر محسن نے زہرا سے کہا، زہرا جان، اہل بیت پر ایک دفعہ جان دینے میں مزہ نہیں، میں 2 بار شہید ہونا چاہتا ہوں، ایک بار ابھی اور ایک بار جب امام زمانہ ظہور کریں گے۔ محسن انتہائی جوش و خروش سے اپنے جذبات بیان کر رہا تھا۔ زہرا جان، دیکھنا، اگر تکفیریوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو میں بے خوف و خطر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہوں گا کہ میرے مولا علی ہیں، میں علی کا فدائی ہوں۔ میں بآواز بلند اپنے مولا کے اتنے نعرے لگاؤں گا کہ انہیں غضبناک کر دوں گا۔ زہرا اپنے دل کو مٹھی میں بھینچے اس فدائی کی باتیں سنتی رہی۔ محسن مسلسل بول رہا تھا، زہرا مگر ایک بات ہے۔ زہرا نے کہا، وہ کیا؟ زہرا، میرے پاس ایسی کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ اگر میں گرفتار کر لیا جاؤں تو اس نشانی پر نظر پڑتے ہی دشمن آگ بگولا ہو جائے، بغض علی اور آل علی کی جو آگ ان کے دل میں ہے وہ اور بھڑک جائے۔ کوئی ایسی نشانی کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ میں امیر المومنین کا شدائی ہوں، علی میرے سردار ہیں، بس پھر میں سوچ سکتا ہوں کہ یہ ملعون میرا کیا حال کریں گے، اپنا سارا بغض میرے اوپر نکال دیں گے۔ یہ سن کر زہرا لرز گئی۔ زہرا کے لہجے میں لرزاہٹ سی آئی اور بولی، بس کریں محسن، مجھے آپ کی گرفتاری منظور نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان ملعونوں کے ہاتھوں اسیر نہ ہوں۔ میں آپ کی شہادت پر راضی اور خدا کی شاکر ہوں، مگر ان ظالموں کے ہاتھوں آپ کی اسیری پر راضی نہیں۔ محسن نے زہرا کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، زہرا جان، تمہیں کیا ہوا؟ تم تو میری شریک سفر ہو، تم نے اس سفر میں میری بہت مدد کی ہے۔ زہرا، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھو، اپنی ہمت کو بلند رکھو۔ زہرا، ہم نے مل کر اس راستے کا انتخاب کیا ہے، یہ ایک عاشقانہ انتخاب ہے۔ ہم پورے شعور اور آگاہی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ زہرا میری جان، میں اپنے رب سے ایسی شہادت مانگتا ہوں جیسی روز عاشوراء اصحاب امام حسین علیہ السلام نے حاصل کی۔ میں بھی اسی طرح شہادت کی حلاوت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی عشق کی اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں جس پر میرے مولا کے جانثار پہنچ چکے تھے کہ موت ان کے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہو گئی تھی۔ کیا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سیاہ فام غلام جون کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جنہوں نے دشمن کے سامنے سینہ تان کے کہا تھا کہ اے تلواروں اور نیزوں، آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مگر میں پھر بھی اپنے مولا علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زہرا جان، اگر تم اتنی بے قراری دکھاؤ گی تو میرے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ابھی تو ماما کو اپنے جانے کی خبر دینی ہے، تمہارا حوصلہ ہی مجھے ماما سے خدا حافظی کی اجازت دے گا۔ آنسو تھے کہ امنڈتے چلے آ رہے تھے۔ محسن، آپ جانتے ہیں یہ ملعون جب کسی کو اسیر بنا لیتے ہیں تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ نہیں، میں ہرگز آپ کی گرفتاری کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
محسن نے زہرا کی بے قراری دیکھ کر بات ختم کی اور زہرا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہنس کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو سکوں۔ جیسے ہی وہ مجھے گرفتار کرنے آئیں گے میں فوراً ان سے کہہ دوں گا، خبردار جو مجھے گرفتار کیا، میری بیگم کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ بس یہ سنتے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے ہمارے عشق و محبت کے خزانے کو جو اس عرش کے نیچے ہے سونے چاندی کے خزانوں کی طرح ہے آسمان سے نازل فرمایا ہے، اور اس کو معین مقدار میں سوائے اپنے بہترین بندوں کے نازل نہیں فرماتا۔ یہ عشق و محبت برسنے والے بادل کی طرح ہے، بس خداوند جس پہ چاہے بادل کو حکم دیتا ہے اور وہ بھی باران محبت نازل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ باران محبت شکم مادر میں پلنے والے بچے تک پہنچتی ہے۔ اور بے شک اہل بیت علیہم السلام کے عشق و محبت کا یہ بادل ایسا ٹوٹ کے محسن پہ برسا کہ محسن کی روح تک کو سرشار کر گیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم نے محسن کو عشق اہل بیت علیہم السلام کا بہترین تحفہ عطا کر کے محسن کو اپنے بہترین اور مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ جون خادم المہدی۔ محسن اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ جس طرح جناب جون خادم حسین تھے، میں بھی جون خادم مہدی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ شہید کی زوجہ نے شہید کی وردی پر جون خادم مہدی لکھوا کر لگایا تھا۔ آپ سب یقیناً جناب جون کا واقعہ جانتے ہیں۔ جناب جون کون تھے؟ کس طرح انہوں نے اپنے وقت کی امام کی آواز پر لبیک کہا اور امام وقت امام حسین علیہ السلام کے حامی اور مددگار ثابت ہوئے۔ یہاں یاد دہانی کے لیے مختصراً بتاتی چلوں کہ واقعہ عاشورہ کے بعد جب دستہ بنی اسد کربلا میں شہداء کے جنازوں کو دفن کرنے آئے تو ان جنازوں کے درمیان ایک ایسا جنازہ پایا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند سفید تھا اور اس کے جسم سے خوشبو۔ یہ جنازہ امام کے سیاہ حبشی غلام جناب جون کا تھا۔ مولا کائنات نے جناب جون کو 150 دینار میں خرید کر جناب ابو ذر غفاری کو ہدیہ کر دیا تھا۔ جون جناب ابو ذر غفاری کی رحلت کے بعد واپس جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ امام کی شہادت کے بعد جون امام حسن کی خدمت میں رہے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ آپ کو آزاد کر دیں، مگر جون آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گئے اور رو رو کے فریاد بلند کی، میرے آقا، میرے لیے یہ غلامی آزادی سے 1000 درجے قیمتی ہے۔ میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ جب واقعہ عاشورہ پیش آیا تو جناب جون بھی امام کے ہمراہ کربلا آ گئے۔ روز عاشورہ جناب جون بار بار امام سے اذن جہاد طلب کرتے رہے، مگر امام علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وقت شہادت جون کی عمر 90 سال تھی۔ شاید اسی بنا پر امام نے آپ کو جنگ کی اجازت نہ دی ہو۔ جناب جون نے جب دیکھا کہ جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تو امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑے، کہا، مولا، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں ایک ادنا سا غلام ہوں، میرا کوئی حسب نسب نہیں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے۔ بالآخر جناب جون نے رو رو کے اجازت طلب کر لی اور میدان جنگ میں ایسا رجز پڑھا کہ دشمن آگ بگولا ہو گیا اور جناب جون کو ہر طرف سے گھیر کر ان پر تیروں، تلواروں، نیزوں کے ایسے وار لگائے کہ جناب جون کا بدن چھلنی ہو گیا۔ وقت شہادت امام علیہ السلام نے جناب جون کا سر اپنی آغوش میں لیا اور بے تحاشا گریہ کیا اور جناب جون کے لیے دعا کی، بار الہا، جون کا چہرہ سفید اور نورانی کر دے اور روز محشر انہیں ہمارے ساتھ، ہمارے نام کے ساتھ محشور فرما۔ امام کی دعا کی برکت سے جناب جون کا چہرہ نورانی ہو گیا اور ان کا جسم بہشت کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ جناب جون کی داستان سے محسن اتنا متاثر تھا کہ اپنے آپ کو جون خادم المہدی کہنا شروع کر دیا۔ رشک آتا ہے ایسے جوانوں پر کہ جو زندگی کا لطف اہل بیت علیہ السلام کی غلامی میں ہی حاصل کرتے ہیں۔ زہرا کے پاس ایک درہ نجف رکھا تھا کہ جو زہرا کو کسی نے نجف اشرف سے لا کر دیا تھا۔ دوسرے دن زہرا وہ درہ نجف لے کر مارکیٹ گئی اور اس پر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پاک نام کندہ کروایا، چاندی کی انگوٹھی میں نگینہ لگوا کر محسن کو لا کر دی، کہا، آغا محسن، یہ لیں نشانی۔ یقیناً بی بی کا پاک نام ہی ان خبیثوں کے سامنے آپ کی پہچان کے لیے کافی ہوگا۔ ایک کام اور جو زہرا نے محسن کے سفر کے لیے انجام دیا وہ یہ تھا کہ زہرا نے محسن کی وردی پر لگانے کے لیے ایک سیاہ رنگ کے بیج پر سنہری ڈوری سے جون خادم المہدی لکھوایا اور محسن کی وردی کی جیب پر یہ بیج لگا دیا۔ یہ بیج شہید کی گرفتاری کے وقت شہید کی وردی پر واضح ہے۔ خدا حافظی۔ محسن کو یہ ہفتہ سالوں مہینوں کے برابر لگ رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا
کہ جب محسن اپنی بیوی کی خدمت میں دوبارہ حاضری کا وعدہ کر کے آیا، جانے سے ایک دن پہلے محسن نے اپنے والدین کے گھر فون کیا۔ چھوٹی بہن نے فون اٹھایا۔ محسن نے بہن سے کہا کہ ماما سے کہنا آج رات ہم لوگ آئیں گے، بہت دن ہو گئے ماما کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا۔ پھر محسن نے بہن سے کہا کہ باجی کو بھی کہہ دو کہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ماما کے ہاں ہی آ جائیں، آج میں سب کے ساتھ مل کے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ بہن نے فون رکھا اور خوشی سے ماں کو آواز لگائی، ماما ماما بھیا کا فون تھا، بھیا نے کہا ہے ان کی پسند کا کھانا بنا کے رکھیں اور باجی کو بھی بلا لیں۔ محسن کی ماں یہ خبر سن کے خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ محسن میرے بچے نے کبھی فرمائش کر کے کھانا نہیں بنوایا، آج کیا بات ہے؟ ماں نے فوراً محسن کے والد کو فون ملایا، کہا کہ آج جلدی آ جائے گا، محسن آئے گا مگر میرا دل پریشان ہے۔ محسن اس سے پہلے تو کبھی اس طرح سے فون کر کے نہیں آیا اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی کسی کھانے کی فرمائش کی۔ آج تو میرے بچے نے فرمائش کی ہے، اس کی پسند کی ڈش بنا کے رکھوں گی۔ محسن کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ شام ہی آ گئی۔ محسن کے بابا بھی سویرے آ گئے۔ گھر میں سب کی نگاہیں دروازے پر تھی، ذہنوں میں سوال تھے۔ جب سے محسن کی شادی ہوئی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ محسن نے آنے سے پہلے خبر کی۔ بالآخر دروازے پر بیل ہوئی، بہن نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ محسن ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ننھے علی کو گود میں لیے زہرا کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ ماں نے گلے سے لگا کر دعائیں دی۔ محسن مسلسل ہنس بول رہا تھا۔ ماں مسلسل نوٹ کر رہی تھی کہ محسن آج بہت خوش ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ آج محسن ان سے بہت لاڈ دکھا رہا ہے، بار بار انہیں مخاطب کر رہا ہے، کبھی ان کے گالوں پہ بوسہ لیتا ہے، کبھی ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ تقریباً گھر کے سبھی افراد اس بات کو نوٹ کر رہے تھے۔ بالآخر چھوٹی بہن نے کہہ ہی دیا کہ بھیا کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ سالوں بعد ماما سے ملے ہو۔ تو محسن نے کہا کہ میری پیاری بہن، میں سالوں بعد ماما سے نہیں ملا ہوں مگر اب کبھی نہ ملنے کے لیے ماں کی خوشبو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہوں۔ محسن کے اس زوبانی جملے نے سب کو چونکا دیا۔ بالآخر محسن کو بات کرنے کے لیے سرا مل گیا۔ محسن نے زہرا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ بات شروع کرے۔ زہرا نے بات شروع کی کہ ماما، محسن کو شام جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس بار محسن کو ڈویژن کے کمانڈ دے کر بھیج رہے ہیں اور محسن کا نامعلوم مدت تک وہاں رہنے کا پروگرام ہے۔ آپ سے خدا حافظی کرنے آئے ہیں۔ زہرا نے ایک ہی سانس میں یہ سب کہہ کر سینے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی سانس بحال کی۔ ہال میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کچھ فاصلے سے بیٹھے محسن کے والد، بھائی، بہنوئی بھی محسن کی ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ ماں خاموش تھی، ایک ٹک بیٹے کو تک رہی تھی۔ بیٹے کے چہرے کو تکتے ہوئے یہ ماں نہ جانے کربلا کی کون سی شیر دل خاتون سے اپنے لیے ہمت اور صبر طلب کر رہی ہوں گی۔ چھوٹی بہن کے گریے کی آواز نے اس سکوت کو توڑا کہ جو محسن کے کندھے سے لگی زار زار رو رہی تھی۔ محسن کے لب خاموش اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ زہرا نے ماں کا کاندھا ہلایا۔ ماما، محسن آپ سے خدا حافظی کے لیے آئے ہیں، آپ کی دعائیں لینے آئے ہیں۔ ماما، محسن کو رخصتی دیجیے۔ محسن نے ماں کے قدموں کے بوسے لیے۔ ماما، میں نے منت مانی تھی کہ مجھے شام جانے کی اجازت مل گئی تو آپ کے قدموں کے بوسے لوں گا۔ ماں نے محسن کو گلے سے لگایا، فخریہ انداز میں بیٹے کو دیکھا۔ میری جان، میری ٹھنڈک، بی بی میرا ہدیہ قبول کرے۔ پھر محسن نے باپ کے قدموں کو چوما۔ بابا، مجھ سے راضی رہیے گا، میں آپ کا سہارا نہیں بن سکا۔ بہنوں کو گلے لگایا۔ میری شہادت کے بعد چیخ و پکار نہ کرنا، صبر سے کام لینا، ماما بابا کو سنبھالنا۔ ہاں، اس رات حسین کا یہ جانثار میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے اہل خانہ سے رخصت طلب کر رہا ہے۔ اہل خانہ کی گریہ و زاری بتا رہی ہے کہ یہ جوان اب واپس آنے والا نہیں۔ روز عاشورہ خیمہ ام لیلہ میں بھی یقیناً یہی منظر ہوگا، جب لیلہ کا کڑیت جوان علی اکبر رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہوں گے اور آواز دی ہوگی، اے میری ماں، بہنوں، چاہنے والی پھوپھیوں، اکبر آپ سب سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے۔ بہنوں نے بھائی کے گرد حلقہ باندھ لیا ہوگا، ماں نے علی اکبر کو کلیجے سے لگا لیا ہوگا، سب نے مل کر اتنا گریہ کیا ہوگا کہ آسمان بھی گریہ کنا ہوگا۔ آج ایسا ہی کچھ منظر حسین مظلوم کے ایک اور جانثار کے گھر میں تھا۔ مسافر بہشت چلا گیا، اپنی شہزادی سے کیا وعدہ پورا کرنے چلا گیا۔ محسن کے چلے جانے کے بعد گھر سونا سونا سا ہو گیا، اداسیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ محسن جس انداز میں اپنے گھر والوں، دوستوں، اہل محلہ سے خداحافظی کر کے گیا تھا، سب کے دل یہی کہہ رہے تھے کہ محسن اب نہیں آئے گا، اس کی شہادت یقینی ہے۔
ہر ملنے والا آ کر یہی تسلی دیتا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ محسن ساتھ خیریت کی واپس آ جائے، مگر زہرا تو جانتی تھی محال ہے جو محسن ساتھ خیریت کی واپس آ جائے۔ یہ مولا کا شہدائی امام رضا سے اپنی شہادت نامے پر دستخط کروا کے گیا تھا، والدین کی رضایت لے کر گیا تھا۔ اس بار محسن پکا کام کر کے گیا تھا۔ جانے کی ایک ہفتے کے بعد محسن کا فون آیا۔ محسن کی آواز سن کر زہرا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ یہ محسن کی آواز ہے، میرے محسن کی، جو میری زندگی ہے، میری کائنات ہے۔ زہرا کے رونے کی آواز سے محسن کی آواز بھی بھر گئی۔ زہرا تسلی رکھو، میں یہاں بالکل خیریت سے ہوں، مجھے یہاں بہت سکون ہے۔ جب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تم سب کو یاد رکھتا ہوں۔ زہرا سسکیوں کے دوران صرف محسن کی آواز کو سن رہی تھی۔ اسے اس وقت محسن کی آواز ایک سریلے نغمے کی مانند لگ رہی تھی۔ زہرا، علی کیسا ہے؟ زہرا، مجھے ننھے علی کی بہت یاد آتی ہے، جیسے ہی تنہا ہوتا ہوں علی کی شرارتیں میری نظروں میں گھومنے لگتی ہیں۔ میرے علی کو ضرور بتانا کہ اس کا بابا اسے کیوں چھوڑ کر چلا گیا۔ زہرا جان، تم بھی تو کچھ بولو، تمہاری آواز سنے کتنے سارے دن گزر گئے۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ فون پر رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس روز زہرا کا دل بے حد اداس ہو گیا۔ زہرا کو شدت سے محسن کی یاد ستانے لگی۔ زہرا نے ننھے علی کو لیا اور شہید احمد کاظمی کی خبر پر آ گئی۔ شہید کاظمی اور گمنام شہداء کے مزار پر قرآن پاک کی تلاوت اور زیارت عاشورہ ان شہداء کو ہدیہ کرنے کے بعد زہرا کو بے پناہ سکون ملا۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے زہرا نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ 7 اگست 2017 آج صبح سے ہی محسن کی ماں کا دل بے چین تھا۔ بار بار دھیان محسن کی طرف جا رہا تھا۔ اس آخری ٹیلی فون کے بعد انہوں نے اپنے بچے کی آواز نہیں سنی۔ انہیں محسن کی باتیں، شرارتیں، بات بات پہ ہنسنا، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی مگر ماں کے دل کو قرار نہ تھا۔ سب تسلیاں دے رہے تھے مگر ماں یہی کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ آج میرے محسن کو کچھ ہو گیا، کہیں سے بھی مجھے محسن کی آواز سنا دو، آج میرا دل بہت بے قرار ہے۔ بی بی میرے بچے کی خیر، بی بی میرے بچے کو ان درندوں سے بچا لینا۔ یہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتے۔ ماں کی گریہ و زاری سے گھر میں سبھی پریشان ہو رہے تھے، سب کا دھیان محسن ہی کی طرف تھا۔ ادھر زہرا بھی صبح سے بے چین تھی، کلاس میں بھی زہرا کے دل نہیں لگا، بار بار محسن کا خیال دل میں آتا رہا۔ زہرا یونیورسٹی سے اپنے والدین کے گھر آ گئی مگر وہاں بھی اس کا دل نہ لگا۔ زہرا کی والدہ اسے کھانے پر روکتی رہ گئی مگر زہرا علی کو لے کر اپنے گھر چلی آئی۔ ہاں، اپنا گھر کی رزق کی تعمیر میں محسن نے مزدوروں کے ساتھ برابر کی مدد کی تھی۔ محسن کا کہنا تھا کہ زہرا، میری شہادت کے بعد یہ دیواریں بھی مجھے یاد کریں گی، ان کی تعمیر میں میں نے برابر کا حصہ لیا تھا۔ محسن نے بہت کوشش کی کہ اس کے سامنے گھر کی تعمیر مکمل ہو جائے مگر گھر کی تعمیر محسن کے شام چلے جانے کے بعد ہی مکمل ہوئی۔ زہرا کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی جہاں کے در و دیوار محسن کے وجود کی گواہی دے رہے تھے۔ آج تو زہرا کا اپنے گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اسے اپنے گھر کی دیوار سے وحشت ہو رہی تھی۔ عجیب خوفزدہ کر دینے والا سناٹا گھر میں تھا۔ دن ڈھلا، رات کے سائے نمودار ہوئے۔ آج اس ڈوبتے سورج کے ساتھ زہرا کا دل بھی ڈوبتا گیا۔ زہرا نہیں جانتی تھی کہ اس کی بے قراریوں کا راز آج کے اسی ڈوبتے سورج میں نہا ہے۔ ننھا علی بھی بار بار سوتے سے اٹھ کر رو رہا تھا۔ زہرا اسے تھپک کر سلا دیتی، کچھ دیر کے بعد وہ پھر اٹھ کر رونے لگتا۔ شاید یہ معصوم بچہ بھی محسوس کر رہا ہو کہ اس کے بابا پر کیا گزر رہی ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ یا اللہ، یہ رات کی سیاہی چھٹتی کیوں نہیں، سورج تو طلوع کیوں نہیں ہوتا۔ زہرا رات بھر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتی رہی۔ مصلے پر ہی زہرا کی ذرا دیر کو آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتی ہے؟ ہر طرف آگ کے شعلے ہیں، دھوئیں کے بادل ہیں اور محسن ان میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اذان فجر صبح کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ زہرا چونک کر اٹھی۔ یا اللہ خیر! یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا؟ کیا محسن شہید ہو گئے؟ اس سے اگر زہرا کے آنسوں نے اسے کچھ سوچنے کی اجازت ہی نہ دی۔ سورج نے اپنا بجھا بجھا چہرہ دکھایا۔ یہی سورج کل شام محسن کی اسیری کا دردناک منظر دیکھ کر غروب ہوا تھا اور اب اپنے بجھے چہرے۔ صبح کے 7 بجے کے قریب زہرا نے بڑی بے دلی سے ایک کپ چائے پی، علی کو اٹھا کر تیار کیا اور یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی۔ ابھی زہرا نے گلی پار بھی نہیں کی تھی کہ دیوار پر لگے پوسٹر پر نظر پڑی اور زہرا چونک گئی۔ یا صاحب الزمان، یہ تو محسن کی تصویر ہے۔ تصویر میں محسن کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور شمر ملعون خنجر لیے محسن کو پکڑے ہوئے تھا۔ پوسٹر کے نیچے لکھا تھا،
ایرانی مداح حرم کل شام داعشیوں کے ہاتھوں گرفتار۔ زہرا نے علی کو سینے میں بھینچ لیا، لڑکھڑاتے قدموں سے واپس گھر کی طرف آئی۔ یعنی محسن اسیر ہو گیا؟ کب؟ کس وقت؟ اسے اطلاع کیوں نہیں ہوئی؟ کیا محسن کے گھر والوں کو خبر ہو گئی یا نہیں؟ ایک ساتھ کئی سوال زہرا کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ گھر پہنچ کر زہرا نے اپنے والد کو فون ملایا، ان سے فوراً اپنے پاس پہنچنے کو کہا۔ زہرا کے والد کے جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، زہرا کی روتی ہوئی آواز سن کے گھبرا گئے۔ پھر محسن کے بڑے بھائی کو فون ملایا، انہوں نے بتایا کہ انہیں بھی آج صبح ہی معلوم ہوا ہے، مگر یہ خبر اور تصویر دشمن کی طرف سے نشر ہوئی ہے۔ ہم ابھی سپاہ کے ہیڈ کوارٹر خبر کی تصدیق کرنے جا رہے ہیں۔ پھر محسن کے بھائی نے زہرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ کہ خبر غلط ہوگی۔ زہرا خاکستر میں دبی چنگاری کی مانند سلگ رہی تھی۔ اپنے سب سے عزیز ہستی کو دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے اور ایذا سہنے کا تصور ہی زہرا کو دہلا رہا تھا۔ زہرا کے والدین بھی پہنچ گئے۔ محسن کی گرفتاری کی خبر آنن فانن ہر طرف پھیل گئی۔ زہرا کے دروازے پر کھٹکے ہونا شروع ہو گئے۔ محلے کی خواتین زہرا کو تسلیاں دے رہی تھیں، مگر زہرا کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زہرا کی روح تو محسن کے آس پاس تھی۔ کچھ دیر کے بعد محسن کے بڑے بھائی زہرا کو لینے پہنچ گئے۔ محسن کے بھائی نے پہنچتے ہی زہرا کے والد کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ محسن کے بھائی کو اس طرح روتے دیکھ کر زہرا کی ہلکی سی آس بھی ٹوٹ گئی۔ اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، بھائی کے گریے نے خود بخود سمجھا دیا کہ محسن کے گھر والوں پہ کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ کچھ دیر کے بعد محسن کے بھائی کی طبیعت ذرا سنبھلی تو انہوں نے بتایا کہ محسن کو کل شام داعشیوں نے شام اور عراق کے سرحدی علاقے تنف میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ کل صبح داعشیوں نے اس علاقے میں وسیع کارروائی کی اور کافی تعداد میں مدافعین حرم کو شہید کر دیا۔ شام تک یہ جوان دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے، مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا دشمن نے تینوں جانب سے انہیں گھیر کر شہید کر دیا اور محسن کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر محسن کے بھائی نے کہا کہ ابھی تک اتنی ہی خبر ملی، ابھی سپاہ کے افراد اس جستجو میں لگے ہیں کہ دشمن محسن کو گرفتار کر کے کہاں لے گئے ہیں۔ زہرا دل کو تھامے یہ سب سن رہی تھی۔ نہ جانے محسن کہاں ہوگا، نہ جانے دشمن محسن کا کیا حال کر رہے ہوں گے، یا میرے خدا۔ محسن کے بھائی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زہرا کو مخاطب کر کے کہا، ہم نے ابھی تک ماما سے یہ خبر چھپائی ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ خود ہی انہیں بتائیے گا، میرے اندر ان کو خبر سنانے کی ہمت نہیں۔ زہرا جب محسن کے بھائی اور اپنے والدین کے ہمراہ محسن کے والدین کے گھر پہنچی تو گھر کے باہر لوگوں کا مجمع محسن کی والدہ اور بہنوں کے نالہ اور شیون کے شور سے سمجھ گئی کہ انہیں محسن کی گرفتاری کا علم ہو گیا ہے۔ کچھ گھنٹوں میں ہی محسن کی گرفتاری کی ویڈیو کہ جو داعشیوں نے بنا کر میڈیا پر جاری کی تھی سب تک پہنچ گئی۔ محسن کے گھر والوں کے لیے قیامت کی گھڑی تھی۔ ماں کے آہو بکا سے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ بے شک ان درد بھرے اور قیامت خیز لمحات کو زیر قلم لانا آسان نہیں۔ زہرا کو کسی طرح آرام و قرار نہ تھا۔ محسن میری زندگی، تم کہاں ہو؟ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے؟ محسن تمہیں کتنی پیاس لگی ہے؟ تمہارے ہونٹ کتنے خشک ہیں؟ اے میرے آقا حسین، محسن کو جلدی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میرے آقا محسن کو دی جانے والی ایذاؤں کا تصور ہی مجھے مار دے رہا ہے۔ ہاں، محسن کی خبر لینے کے لیے آنے والے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ جلد ہی محسن رہا ہو کر آ جائے، مگر محسن کے گھر والے اپنے جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کی ٹھنڈک کو دشمن کی جانب سے دی جانے والی ایذاؤں کے تصور سے کہ انہیں محسن کی موت زیادہ بھلی لگی۔ کیا آج تک کہیں دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی ماں اپنے جوان لال کے مرنے کی دعا کرے؟ ہاں، مگر محسن کی ماں کے لیے محسن کی اسیری اور ایذاؤں کا صدمہ اس حد تک ناقابل تحمل تھا کہ یہ ماں بیٹے کی موت پر راضی ہو گئی۔ اس ماں نے منت مانی کہ خدا آج ہی محسن کی شہادت کی خبر سنا دے تو خدا کی راہ میں دمبا قربانی کر کے فقیروں میں تقسیم کریں گی۔ ہم اس ماں کی کرب اور اذیت کا اندازہ ان کی اس منت سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہمارا سلام ہو عقیلہ بنی عرب بانو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس شہزادی پر کہ بی بی نے اتنے مصائب تحمل کیے کہ آپ کا لقب ہی ام المصائب پڑ گیا۔ یہاں ایک نقطہ واضح کرتی چلوں کہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے بہت مضبوط ارادوں کے افراد کی ضرورت تھی، اور شہزادی زینب نے ایسا کر دکھایا۔ آپ پر پڑنے والے مصائب کا کسی بھی مصیبت سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔
مگر ہم دیکھتے ہیں کہ صدموں سے نڈھال یہ بی بی کس طرح دشمن کے مقابل آہنی دیوار بنی ہے، جس طرح آپ نے یزید اور ابن زیاد کو ہزاروں درباریوں کے سامنے للکار کر ان کی حقیقت کھول کے رکھ دی۔ آپ نے دشمن کے مقابل گریہ اور زاری نہیں کی، آپ نے اپنے اوپر گزر جانے والے مصائب کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں پایا۔ اس فوجی حسینی کی چند لاوارث اور صدمے سے چور بیبیاں خوب جانتی تھیں کہ کہاں انہیں اپنے وارثوں کو رونا ہے، کہاں اپنے آنسو چھپا لینے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دفاع مقدس کے دوران ہر ماں اور زوجہ نے اپنے عزم و ارادے اور زینبی کردار سے ایسا دشمن کو لرزایا کہ دشمن آج بھی ایران کے نام سے لرزتا ہے۔ اب شہدائے مدافعین حرم کی مائیں کربلا میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے والی اس عظیم خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پیروی میں صبر و تحمل اور عزم و ارادوں کا ایسا شاندار مظاہرہ کر رہی ہیں کہ دنیا حیران ہے۔ جب شہید حججی کی زوجہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ رات کی تنہائی میں محسن کو روتی ہیں، تو ان کی زوجہ نے جواب دیا کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جو میں محسن کو یاد کر کے نہ روتی ہوں، ہاں مگر میرے یہ آنسو دشمن کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ امام خمینی نے ایسی ہی دلیر خواتین کے لیے فرمایا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ جہاد کی صفوں میں ان سے بھی آگے کھڑی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں نوجوانوں کو کھو دینے کے باوجود مقاومت جاری رکھی، اور بے شک یہ خواتین بانو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مکتب کی تربیت یافتہ ہیں۔ رات کے پچھلے پہر 9 اگست 2017 رات کے پچھلے پہر کچھ لمحے کے لیے محسن کے والد کی آنکھ لگ گئی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ محسن نے سبز لباس پہنا ہوا ہے، گلے میں سبز شال ہے اور ایک وسیع باغ میں اپنے کچھ دوستوں کے درمیان ہے۔ بہت خوش، مطمئن اور خوش ہو کر باپ کو ہاتھ ہلایا، اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ اچانک گھر میں اٹھنے والے شور و غل اور فریاد و فغاں سے محسن کے والد کی آنکھ کھل گئی۔ باپ نے دل کو تھام لیا، ایک عجیب دل کو سہما دینے والا شور تھا۔ باپ کو آتے دیکھ کر محسن کی بہنیں بہن کرتی ہوئی باپ سے لپٹ گئیں۔ بابا بابا محسن شہید کر دیا گیا، بابا محسن کا سر جدا کر دیا گیا۔ محسن کی بہنیں باپ سے لپٹی بین کر رہی تھی، ہر آنکھ یہ منظر دیکھ کر اشکبار تھی۔ مگر عجیب بات تھی کہ محسن کی شریک سفر، محسن کی زندگی زہرا بالکل خاموش۔ ایسا لگتا تھا جیسے محسن کی شہادت سے اسے قرار سا آ گیا ہو۔ زہرا کو یہ بات ہی تسکین دے رہی تھی کہ اب محسن دشمن کی قید میں نہیں، اب محسن کو کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا۔ محسن کی شہادت کی خبر سن کر جیسے گھر والوں کو کچھ سکون سا ہو گیا تھا۔ اگرچہ کہ جوان بیٹے کی مظلومانہ شہادت نے باپ کے دل کو زخمی کر دیا تھا، مگر یہ غمگین باپ شکر گزار تھا کہ ان کا یہ فرمانبردار نیک با ایمان بیٹا شہادت کا جام پی کر ہنستا مسکراتا اپنے رب سے ملاقات کرنے کو چلا گیا۔ انہیں محسن کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو محسن چلتے وقت اپنے بابا سے کہے کہ بابا آپ کا یہ بیٹا اپنی شہادت سے آپ کو سرخرو کر دے گا۔ بابا میں ایسے وقت میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں کہ جب ہر طرف سے مجھے اپنے امام وقت کی حلم ناصر کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ اپنے مقصد سے غافل ہو رہے ہیں، جوانوں پر طرح طرح سے شیطانی جال پھینک کر انہیں اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے، انشاءاللہ میری شہادت ایک بار پھر سوئے ہوں کو جگا دے گی۔ بے شک محسن کی مظلومانہ شہادت نے صرف ایران میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہلچل مچا دی۔ دلیری، بہادری، دشمن کے مقابل چہرے پر اطمینان سجائے اس جوان نے دنیا والوں کو مات اور مبہوت کر دیا۔ شہید محسن نے اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی مانند شہادت پا کر ظالم، فاسق، فاجر حکومتوں کی بربریت، ظلم و ستم کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ 10 اگست کو نجف آباد کے ڈویژن 8 کے کمانڈر سیف اللہ رشید زادہ اسلامی نے محسن کی شہادت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ محسن حججی ابو کمال کے علاقے تنف میں دستے کے ہمراہ تعینات تھے۔ داعشیوں نے تینوں سمت سے حملہ شروع کیا۔ ان کے مقابل مدافعین حرم کی تعداد کم تھی۔ یہ جوان عصر تک دشمن کے مقابل ڈٹے رہے، پھر ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے گئے۔ محسن حججی کے ساتھ ایک کمانڈر اور تھے، وہ صرف 8 مدافعین حرم کے جوانوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکے اور خود جام شہادت نوش کر گئے۔ انہی جوانوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ انہوں نے محسن کو گولیاں لگتے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور جس مقام پر محسن گولیاں لگنے سے گرے تھے وہاں پلٹ کر جانا ناممکن تھا۔
ہم یہی سمجھے کہ محسن بھی شہید ہو گیا ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ محسن کو اسیر بنا لیا گیا۔ کمانڈر سیف اللہ نے بتایا کہ داعشی محسن کو گرفتار کرنے کے بعد ان آبادیوں میں لے گئے کہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ محسن کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے۔ محسن صبح سے پیاسا تھا، پہلو میں گولی لگنے کے باعث اس کے پہلو سے کافی خون بہہ چکا تھا، مگر ان بے رحموں نے اس زخمی حالت میں محسن کو گلی گلی محلے محلے گھسیٹا، شدید ایذائیں پہنچانے کے بعد محسن کا سر اتار لیا، بازو اور ٹانکیں قلم کر کے مختلف جگہوں پر بکھیر دیں، اور یہ اطلاع خود ان کے لیڈرز نے ہی ہمیں پہنچائی۔ جنرل سیف اللہ نے بتایا کہ محسن کا جنازہ حاصل کرنے کے لیے ان کے لیڈر سے مذاکرات جاری ہیں۔ محسن کے گھر والوں کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ان کی منتظر نگاہیں محسن کے انتظار میں تھیں۔ کچھ دن کے بعد انہیں خبر دی گئی کہ حزب اللہ کے کمانڈر سید حسن نصر اللہ ڈائریکٹ اس علاقے پر قابض داعشیوں کے لیڈر سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس داعشی لیڈر نے شہید کا جسم واپس کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ داعشی تکفیری لیڈر نے شرط رکھی ہے کہ شہید محسن حججی اور دیگر شہدائے مدافعین حرم کے جو اس علاقے میں شہید ہوئے، ان کی جنازوں اور لبنانی رپورٹرز اور 2 کمانڈرز کو اس وقت ان کے ہاتھوں قید ہیں، اس شرط پر تحویل میں دیں گے کہ جب انہیں شام کا بارڈر پار کرنے کا راستہ دیا جائے۔ حزب اللہ کے سربراہ اور شام کے صدر اس تجویز پر غور کر رہے تھے۔ اس خبر سے محسن کے گھر والوں کو کچھ امید سی بن گئی، ان کے انتظار نے شدت پکڑ لی۔ انتظار کے یہ ایام کتنے کٹھن ہوں گے، اس درد کو منتظر نگاہیں ہی محسوس کر سکتی ہیں۔ کچھ دن کے بعد نجف آباد کی سپاہ کے کمانڈر نے اطلاع دی کہ داعشی لیڈر کی شرط قبول کرنے کے بعد تنف کے علاقے میں شہید ہو جانے والے شہدائے مدافعین حرم کے جنازے تحویل میں لے لیے گئے، لیکن شہید محسن حججی کے جنازے کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔ شہید کے پاک جسم کی شناخت کے بعد زہرا نے خواہش ظاہر کی کہ وہ خود شام جا کر شہید کا جنازہ اپنے ساتھ ایران لائیں گی۔ شہید کے حوالے سے ان کے احباب کے انٹرویوز۔ شہید محسن حججی کی اہلیہ کے ماموں کی زبانی۔ بسم رب الشہداء۔ شہید محسن حججی کی اہلیہ کے ماموں سید یاسر حسینی کی زبانی۔ سید یاسر حسینی کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بہن سے ملنے ان کے گھر گیا، دروازے پر دیکھا کہ ایک داڑھی والا جوان گھر کے آس پاس ٹہل رہا ہے۔ میں نے اسکوٹر کھڑی کر کے دروازے کی بیل بجائی، بہن نے دروازہ کھولا اور اس جوان کو دیکھ کر اس سے میرا تعارف کروایا۔ میں گھر میں آیا تو دیکھا کہ کچھ مہمان خدا حافظ کر کے گھر سے جانے لگے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بہن سے پوچھا یہ لوگ کون تھے؟ بہن نے کہا کہ زہرا کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ لڑکا زہرا کا رشتہ؟ میری عقل میں نہیں سمایا، نہ تو اس کا کوئی ڈیل ڈال تھا، نہ شکل و صورت سے بہت خوبصورت، نہ ہی ظاہری ٹپ ٹاپ۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ لڑکا میری بھانجی کو پسند آ جائے گا۔ زہرا بہت ہی بناؤ سنگھار کی شوقین، بہت رکھ رکھاؤ میں رہنے والی لڑکی، میری نظر میں انتہائی بے جوڑ رشتہ۔ بہن سے بات کی تو بہن نے کہا کہ زہرا کو لڑکا پسند آ گیا ہے، اچھا شریف لڑکا ہے، ہم بھی راضی ہیں۔ نکاح کی رات جب میں نے دیکھا کہ یہ لڑکا نہ ہمارے درمیان بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہا ہے، نہ خواتین میں آ رہا ہے، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دال دلیا والا لڑکا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کھپنا مشکل ہے۔ نکاح کے بعد جب کئی بار میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جیسا کہ میں سمجھ رہا تھا روکھا سوکھا نہیں ہے بلکہ بولنے والا لڑکا ہے، لیکن جیسے ہی مجھے اور میری اہلیہ کو آتے دیکھتا، سلام اور احوال پرسی کرتے ہی کسی بہانے سے گھر کے باہر چلا جاتا۔ اس کے اس رویے سے مجھے اپنی بہت توہین محسوس ہوئی کہ ہمیں دیکھتے ہی یہ سر جھکا کر باہر نکل جاتا ہے۔ ایک دن ہم بہن کے ہاں جانے کے لیے گھر سے نکلے تو بہن کا فون آیا، کہنے لگی کہ بھائی صاحب آپ خوشی سے آئیے، آپ کے قدم سر آنکھوں پر، مگر اپنی اہلیہ سے کہیے گا کہ چادر اوڑھ کے آئیں، اس طرح سے محسن تکلیف سے رہتا ہے۔ میں نے اچھا کہہ کر فون رکھ دیا، مگر مجھے اتنی توہین محسوس ہوئی کہ میں نے سوچ لیا اب کبھی بہن کے ہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ 1.5 پسلی کا لڑکا اپنے آپ کو کیا سمجھ کے بیٹھا ہے۔ مگر کچھ دن گزرنے کے بعد ہی میرا دل نہ مانا کہ بہن کے ہاں نہ جاؤں۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ایک چادر اپنے بیگ میں رکھ لو، اگر وہاں محسن ہوا تو تم اس کے سامنے پہن لینا، کہیں داماد صاحب کو برا نہ لگ جائے۔ اس دن بھی محسن نے سرسری سا سلام کا جواب دیا، لیکن اس بار میں نے نوٹ کیا کہ اس بار
ہمیں دیکھ کر اٹھ کے باہر نہیں چلا گیا بلکہ وہی ہمارے پاس بیٹھا رہا۔ ہمارے درمیان سرسری سی گفتگو ہوئی لیکن ایک دوسرے سے اتنا فری نہیں ہوئے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ محسن کے ہاتھ میں مٹی کے دانوں کی بنی تسبیح رہتی۔ میں نے مذاقیہ انداز میں پوچھا، یہ تم اس تسبیح پہ کیا پڑھتے رہتے ہو؟ ہر وقت تمہارے لب ہلتے ہیں۔ محسن نے کہا، میں ذکر صلوات پڑھ کر زمین کو ہدیہ کرتا ہوں۔ نزدیک تھا کہ حیرت سے میری آنکھیں باہر نکل آئیں۔ محسن نے کہا کہ اس زمین پہ ہم سوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہمیں بھی کسی طرح اس زمین کا احسان تو اتارنا چاہیے۔ میں دل ہی دل میں اس کے اس جواب پہ خوب ہنسا اور بعد میں اس کا خوب مذاق اڑایا کہ یہ تم مذہبی لوگ کیا کیا اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہو، کچھ نہیں تو زمین کا احسان اتارنے کے لیے تسبیحات پڑھنے بیٹھ گئے۔ یہ لڑکا میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب عید نوروز آئی تو محسن زہرا کے ساتھ ہمارے ہاں عید ملنے آیا۔ آتے ہی اس کی نظر ہمارے ہال میں رکھے عورت کے مجسمے پر پڑ گئی۔ کہنے لگا، مامو جان اگر میری بات آپ کو بری نہ لگے تو اس نامحرم عورت کے مجسمے کی جگہ شہید کاظمی کی تصویر بنوا کر لگا لیں۔ میں نے بظاہر سر ہلا کر اچھا کہہ دیا لیکن دل میں کہا کہ یہ سپاہ والوں کا ایک اور فضول پن، دوسروں کے امور میں مداخلت۔ لیکن محسن نے میری آنکھوں سے میرے دل کی بات پڑھ لی۔ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ایک روز آپ بھی انہیں مان جائیں گے۔ لیکن کافی دن تک میں یہ سوچتا رہا کہ شہید کاظمی کی ہی فوٹو کیوں؟ تصویریوں کی کیا کمی ہے؟ امام معصوم کے حرم کی تصویر کیوں نہ، خانہ کعبہ کی تصویر کیوں نہ ہو؟ آخر شہید کی ہی تصویر کیوں لگائے جانے پر اصرار؟ ایک روز میں نے اسے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگا کہ اگر شہید کی ہر تصویر وقت ہمارے سامنے ہو تو کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتے وقت ہمیں شہید سے شرمندگی ہوگی اور ہم وہ نامناسب کام انجام نہیں دیں گے۔ محسن کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ میں نے کہا، لیکن میرے پاس تو شہید کی تصویر نہیں ہے۔ محسن نے کہا، میں خود آپ کو لا کر دوں گا، اور کچھ دن کے بعد شہید احمد کاظمی کی فریم شدہ تصویر لا کر مجھے دی۔ میں نے وہ فریم ڈرائنگ روم میں اسی جگہ لگایا کہ مسلسل اس پر نظر پڑتی رہے اور مجسمے کو وہاں سے ہٹا دیا، لیکن مجھے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، نہ ہی شہید کے لیے میرے لیے کوئی خاص احساسات اجاگر ہوئے۔ ایک روز میں بہن کے پاس گیا تو دیکھا کہ محسن بھی وہی ہے۔ محسن صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اٹھا، بڑے ہی تپاک سے ہاتھ میں لایا، احوال پرسی کی اور بیٹھتے ہی میرے بھائی کا بیٹا کمرے میں آ گیا۔ محسن نے اسے کھڑے ہو کر چھوٹے بچے سے ہاتھ میں لایا، احوال پرسی کی۔ میں نے منہ بنا کے کہا، بھائی اتنے سے بچے کے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت؟ آپ سید ہیں، آپ کا احترام واجب ہے۔ محسن کے لہجے کا خلوص اور سچائی اور یہ جملہ کہ آپ سید ہیں اور آپ کا احترام واجب ہے، میرا دل چاہا کہ زمین نگل لے۔ اس کے اس جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ کیا میں واقعی سید ہوں؟ میں آدھے گھنٹے اس طرح سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ محسن نے ہی مجھ سے پوچھا کہ ماموں کیا بات ہے، آج آپ چپ بیٹھے ہیں؟ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، اٹھ کر صحن میں آ کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ پھر سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا، اس دن سے میں نے داڑھی رکھنا شروع کر دی، اپنے پرانے دوستوں سے رابطے بھی ختم کیے جن کے ساتھ بیٹھ کے میرا وقت ضائع ہوتا تھا، نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دی، اپنا ظاہری پہناوا بھی بالکل تبدیل کر لیا، ایک ہرے رنگ کا اسٹال خرید کر لایا اور ہر وقت گردن میں ڈالے رہتا۔ محسن کی جب کچھ عرصے کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے اس حلی میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ کر خوشی سے پوچھا، ماموں آپ نے تو خود کو بالکل ہی بدل لیا۔ میں نے کہا، بالآخر کہیں سے تو آغاز کروں اپنی تبدیلی کے لیے۔ ماچس کی تیلی تو تم نے دکھائی ہے۔ یہیں سے ہمارے درمیان بے تکلفی شروع ہو گئی۔ ایک روز ہم اکٹھے اصفہان گئے۔ محسن نے کہا، تخت فولاد بھی چلتے ہیں۔ مجھے اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ تخت فولاد کس طرح کی جگہ ہے، صرف نام سنا تھا۔ پہلی بار پتا چلا کہ مقدس دفاع کے شہداء یہاں دفن ہیں۔ محسن ہمیں شہید احمد کاظمی کے مزار پر لے گیا، وہاں مختصر سا ہمیں شہید کاظمی کے بارے میں بتایا، پھر وہاں ہم میدان امام گئے۔ میری شامت کہ اس دن جمعہ تھا۔ محسن نے کہا کہ یہاں تک آ گئے ہیں تو نماز جمعہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز جمعہ کتنی رکعت ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ میری بیوی بھی وضو کی وجہ سے اپنا میک اپ نہیں صاف کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے ہم نے پہلے بہانے کرنے شروع کیے۔ محسن سمجھ گیا، اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا اور ہم واپس آ گئے۔ ایک روز میں نے بالکل کھل کر محسن سے کہہ دیا کہ محسن، ابھی میں نے اپنے ظاہر کو بدلا ہے، میں اور میری بیگم ہم دونوں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تم ہماری مدد کرو گے؟ محسن نے پہلا راستہ
جو ہمیں دکھایا وہ تھا نماز با جماعت اور نماز کی پابندی۔ سچ پوچھے شروع میں ایک دن پڑھتا تھا اور ہفتے کی چھٹی، پھر ایک دن پڑھ لی۔ میری بیوی کی نماز بھی گڈے دار ہوتی تھی۔ میں ہر رات گاڑی لے کر محسن کو لینے پہنچ جاتا، پھر ہم مل کے مسجد جاتے۔ شروع میں نے دیکھا کہ محسن کی نمازیں تو کافی طویل ہو جاتی ہیں۔ میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا نماز جعفر تیار پڑھتے ہو؟ تو محسن نے ہنس کر کہا کہ کسی کی قضا نمازیں پڑھتا ہوں، مگر بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ نمازیں امام زمانہ پڑھتا ہے، کئی دفعہ پڑھتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ گلزار شہداء بھی جانے لگا۔ محسن کی بدولت میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ میں بھی محسن کی طرح اس کیفیت سے گزرنا چاہتا تھا کہ جو محسن کو شہداء کے مزارات کی زیارت سے حاصل ہوتی ہے۔ حتیٰ آدھی رات کو بھی میں اٹھ کر گلزار شہداء چل دیتا۔ گلزار شہداء کے نزدیک ایک پارک ہے، میں نے قدم زنی کے لیے اس پارک کا انتخاب کیا تاکہ آتے جاتے شہداء کو سلام دے سکوں۔ اس سال محرم میں پہلی بار میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کربلا جانا چاہیے، اور پھر عاشور میں نے کربلا میں گزاری۔ آہستہ آہستہ دینی احکامات میں جو لاپرواہی مجھ سے ہوئی وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ مجھے زندگی کا یہ رخ زیادہ خوبصورت اور میٹھا لگا، مخصوصاً محسن کی ہمراہی میں۔ اب میری اور بیگم کے درمیان جھگڑا بھی کم ہوتا تھا۔ زندگی ہم دونوں کے لیے خوبصورت اور پرسکون ہو گئی۔ میری بیوی یہ سب کچھ نوٹ کر رہی تھی کہ اب میں 24 گھنٹے موبائل میں نہیں ہوتا، مشکوک ٹیلی فون مجھے نہیں آتے، دوست یاروں میں اٹھنا بیٹھنا تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ آفس سے سیدھا گھر آتا ہوں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوری توجہ ڈرائیونگ پر رکھتا ہوں۔ ہر 2 منٹ کے بعد سر گھما کر اس کو نہیں دیکھتا۔ بیگم کی ہر بات توجہ سے سنتا ہوں۔ میرے اندر یہ تبدیلیاں دیکھ کر اس نے بھی مجھ سے جھگڑنا چھوڑ دیا اور پھر خود ہی ایک روز چادر پہننے کی خواہش ظاہر کر دی۔ جب سے میری بیگم نے حجاب شروع کیا، میں نے دیکھا کہ وہی محسن کہ جو میری اہلیہ کو نیچی نگاہ سے سرسری سا سلام کر کے غائب ہو جاتا، اب بہت تپاک سے سلام۔ اب ہم اکثر محسن اور زہرا کو اپنے گھر بلوا لیتے۔ ایک روز میں نے محسن سے کہا، محسن، یہ سید علی خامنائی پہ جو تم فدا رہتے ہو، مجھے ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ سچ پوچھیں تو مجھے رہبر کی شخصیت میں ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شروع میں جیسے ہی محسن کو دیکھتا تو اسے چھیڑنے کے لیے خوب رہبر کو باتیں سناتا، مگر محسن نے کبھی مجھ سے اس موضوع پہ بحث یا میری بے احترامی نہیں کی۔ وہ سر جھکائے چپ بیٹھا رہتا یا پھر اٹھ کر معذرت خواہی کر کے باہر نکل جاتا۔ اس دن جو میں نے محسن کو کہا کہ آغا خامنائی کے بارے میں بتاؤ، تو محسن نے کہا کہ بتانے والی کوئی بات ہی نہیں، ان کے راستے پہ چلیں گے تو خود ہی انہیں پہچان لیں گے۔ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے انتہائی یقین کے ساتھ کہا، مامو جان، اگر ایک روز میں نے آپ کو رہبر کے آگے نہ بیٹھا دیا، میرا نام بھی محسن نہیں۔ میں نے کہا، محسن اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ پھر محسن شام چلا گیا۔ پہلی بار جب شام جا کر محسن واپس آیا تو میں نے اسے سوال کیا کہ تم جو چاہتے تھے اس پر پہنچ گئے؟ محسن نے کہا کہ نہیں، میرے کام میں کہیں رکاوٹ ہے جو میں واپس آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ محسن دوبارہ شام جانے کے لیے بے حد بےتاب، اور اس کی بےتابی دیکھ کر مجھے بھی شام جانے کا شوق چڑھا۔ میں نے ادھر ادھر پوچھ گچھ شروع کر دی کہ کسی کے ساتھ لگ کر میں بھی شام پہنچ جاؤں۔ بالآخر فاتحین کے نام سے مدافعین حرم کے ایک گروپ میں نام لکھوا کر آ گیا۔ محسن کو جب پتہ چلا تو محسن نے میری خوش آمدیں شروع کر دی کہ سپاہ والے تو مجھے دوبارہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ نے جس گروپ میں اپنا نام لکھوایا ہے میری بھی سفارش کر دیں۔ مگر میں نے بھی اسے ٹال دیا۔ مجھے ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں 1.5 سال لگ گیا۔ فاتحین گروپ کا لیڈر بھی آج کل کرتا رہا۔ پھر ایک دن فون آیا کہ اپنے طور گروپ لے جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، یہ گروپ ٹوٹ گیا ہے، آپ کہیں اور کوشش کریں۔ اس طرح میں جانے سے رہ گیا۔ پھر ایک دن مجھے زہرا کی ماں نے بتایا کہ محسن شام جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اسے اجازت مل گئی۔ میں نے محسن کو میسج کیا کہ سنا ہے کہ پھر شام جا رہے ہو، بہت خوش نصیب ہو، میرے لیے بھی وہاں دعا کرنا۔ جواب میں محسن نے میسج کیا کہ ماموں دعا کریے گا کہ بیوی کے سامنے سر بلند ہو جاؤں۔ میں نے لکھا، محسن طے ہوا تھا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا اور تم مجھ سے پہلے چل دیے۔ محسن نے میرے میسج کا اس طرح جواب دیا کہ اگر بکنے کے قابل ہوئے تو خدا آپ کو خرید لے گا۔ میں ہر روز محسن کی خیریت معلوم کرتا۔ نہ جانے اس بار محسن کے لیے بہت پریشان تھا۔ 16 مرداد 7 اگست صبح 9 بج کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی شروع ہوئی تو میں نے فون اٹھایا۔ پیچھے سے فقط آہو زاری کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں بار بار پوچھ رہا تھا، کیا ہوا؟ پہلے سمجھا کہ نانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہن نے رو رو کر کہا، یعنی کہ محسن کی ماں، کہ بھائی جلدی پہنچو، میری زہرا پہ مصیبت ٹوٹ پڑی، ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، صحیح سے بتاؤ کیا ہوا ہے زہرا کو؟
بہن نے آہو آویلا کے درمیان بتایا کہ محسن کو داعشیوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ خبر سن کے جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی، پیر سست ہو گئے، جیسے تیسے اپنے آپ کو بہن کے گھر پہنچایا۔ اپنی بہن کے ہاں دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ بہن نے کہا کہ ہم سب کو رہبر سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ میں نے سوچا کہ ظاہر ہے کہ دور سے ہی آنکھیں دیکھ پائیں گی، مگر جب ہم وہاں پہنچے اور جو عزت ہمیں دی گئی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، فقط 1.5 میٹر کے فاصلے سے۔ اس سے بڑی کیا عزت اور سعادت ہو سکتی ہے؟ رہبر کے ہاتھوں پر بوسہ دیں اور وہ آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گرم جوشی سے دبائیں، پھر وہ آپ سے کہے کہ خدا تمہاری عاقبت بخیر کرے۔ میں نے وہیں سے محسن کو مخاطب کیا، محسن جان، اے میرے محسن، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک روز مجھے رہبر تک پہنچا دو گے، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بس میرا خیال رکھنا کہ تم نے جو راستہ دکھایا ہے میں اسی پر چلتا رہوں۔ میرے محسن، میرا نفس ابھی کمزور ہے، کہیں پھر سے راستہ نہ بدل لوں۔ شہید محسن حججی اپنی اہلیہ کی والدہ کی زبانی، انشاءاللہ کہ اس چیز کو ہم لوگ اگلی آنے والی امید ہے کہ ان کی زندگی کے یہ پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ ان کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی اصل میں وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے دین کی خدمت میں گزر جائے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کتاب اور نئی قسط آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔